بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے جس کا چیپٹر نمبر ہے جی 4۔ تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، پہلی جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے جی سورۃ ہود کی تعارف کی ہیڈنگ۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس جو ہے جی پیراگراف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے تعارف میں کہ سورۃ ہود جو ہے قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا MCQز آ گیا کہ سورۃ ہود قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ 11ویں۔ یہ 11ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا MCQز آ گیا کہ یہ کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 11ویں سے۔ اس صورت کے آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات الف لام را سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے جی؟ حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات میں کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ الف لام را سے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یعنی کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورۃ ہود جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس MCQز آ گیا۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس MCQز آ گئے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا جو ہے یہ مختصر سا جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ تعارف آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں۔ تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ علیہ السلام کو میں عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت جو ہیں وہ ہود علیہ السلام ان کو کن کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ قوم عاد کی طرف۔ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو گیا اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو پہلی 3 لائنیں ہیں اس میں 2 شارٹ کویسچن ہیں، ایک اس کا تعارف بھی اور ایک اس کا جو ہے وہ وجہ تسمیہ بھی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال مکمل ہو گیا۔ آگے جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے بوڑھے ہونے کی کیا وجہ فرمائی، یا اس کی جو ہے وہ سورۃ ہود جو ہے اس کی کیا جو ہے وہ فضیلت ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا شارٹ کویسچن آ گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس یہ حدیث جو تھی وہ آئی تھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مختصر حصہ آیا کہ اس کی صورت جو ہے وہ ہود کی ہمیں فضیلت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ نیکسٹ پیرا دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ہے مرکزی مضمون۔ تو یہ ہمارے پاس ہی آ گیا شارٹ کویسچن کہ سورۃ ہود جو ہے اس کا جو ہے وہ مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو سورۃ ہود جو ہے اس کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سورۃ ہود جو ہے اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ آ گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے جی بنیادی مضامین۔ تو بنیادی مضامین میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے ہے سورۃ ہود کی ابتدا۔ ٹھیک ہے جی، تو ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس آ گیا جی پیراگراف، اس کے اندر جو ہے جو بیان کیا گیا سورۃ ہود کی ابتدا کے اندر، اس میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کو 2 صفات بشر اور نذیر بیان ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 صفات جو ہیں وہ اس میں بیان ہوئی ہیں؟ ایک ہے جی ہمارے پاس بشیر اور دوسرا ہے جی نذیر۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ جو ہے وہ MCQز آ سکتا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف توجہ
کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ جاتا ہے جی، اہل مکہ جو ہے اس کو کن کی اطاعت گزاری کی مثالیں دی گئی ہیں، یا یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ جی سورۃ ہود میں کن سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کے اندر جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہمارے پاس یہی آئے گی۔ تو اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ نکات توحید، رسالت، آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے مشترکہ جو ضمن تھے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، مشترکہ نکات کون سے ہیں؟ تو وہ ہے جی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کی وجہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ سوال ہم بنا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس دوسرا پیرا جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جی اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کس چیز کا تذکرہ ہے جی، اس میں کشتی جو انہوں نے بنائی تھی، جس کو دیکھ کر ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آیا تو تنور بھی ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی۔ تو آگے ہے جی آپ کو کون سے جو ہے وہ دعا سکھائی گئی، یا آپ کی دعا جو سکھائی گئی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو اس کا ہے جی اس صورت جو ہے وہ یہ دعا جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ سکھائی گئی، جو سورۃ ہود کی جو ہے وہ 41ویں آیت کے اندر آتی ہے۔ اس صورت میں حق ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ جس طرح اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مکمل ڈیٹیل ہے، جس طرح ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ انبیاء کرام میں سے ہیں، وہ ہے جی حضرت ہود علیہ السلام۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کا زوال اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ تو یہ ہمارے پاس حضرت جو ہے وہ ہود علیہ السلام جو ہے ان کا جو ہے وہ تذکرہ آ گیا۔ آگے جن کی جو ڈیٹیل ہے جی وہ ہے جی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود جو ہے، اوپر ہم نے پڑھا کہ حضرت جو ہیں وہ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، اور جو حضرت صالح ہیں یہ قوم سمود کی طرف آئے جی۔ تو قوم سمود کو توحید، توبہ، استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑی سے اونٹ کی برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی، بالآخر ایک سخت چنگاڑ سے ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد جی قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جو دونوں جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طور پر تذکرہ ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نہایت کبھی حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی پر بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے قوم
تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس حضرت ہود سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اگلے انبیاء کرام میں ہمارے پاس آ گئے جی حضرت شعیب علیہ السلام۔ سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ان کے جو ہے وہ آگے کہ ان کے قوم نے کیا کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے اور انصاف کرنے اور فتنہ فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ و استغفار کی دعوت دی۔ جواب میں قوم نے آپ کو رجم یعنی کہ پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخرکار سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح آیا ہے، تو یہ ہمارے پاس جی حضرت سورۃ ہود کے اندر سورۃ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے جی تو کہ اس سے جو ہے وہ کس چیز کی دعوت دی گئی ہے، تو اس میں آئے گا جی اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اہل مکہ کو جو ہے وہ اس صورت میں کس چیز کی دعوت، کس طریقے سے دعوت دی گئی ہے۔ اس کے آگے جی صورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی تلقین کی گئی ہے، تو سورۃ ہود میں کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اغراض برتیں، نماز قائم کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس لاسٹ جو پیرا ہے اس کے اندر آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود کے اختتام پر صبر، نمازیں، تبلیغ اور صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دعوت جو ہے وہ تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو جی اس کی ایکسرسائز ہوگی جی اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، جس میں سے جو ہے وہ آپ پوری اس کی ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں۔